ابھی آپ حضرات نے مغرب رات کے لوگوں کو سیاست اور مسلسل چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں سے کوئی دین کی بات، دعائیں، کوئی تقریر، یہ ساری چیزیں آپ حضرات نے سنی ہیں جو اس ادارے اور اس مدرسے کی مداران حضرات کے محنت کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کے زمانے میں اس طرح محنت کرنا، بچوں کو تیار کرنا اور اسٹیج پر کھڑا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر کے بات کر لینا اور ایک لفظ نکال دینا دل اور گردے کی بات ہے اور بہت شجاعت اور بہادری کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بعض لوگوں کو باقاعدہ اس کا کورس کرایا جاتا ہے کہ تمہیں کچھ بولنا ہوگا اور بول کر کے ہمارے پروجیکٹ کو مارکیٹ میں اتارنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے شو روم میں لوگ اسی لیے رکھے جاتے ہیں اور بڑی تنخواہ ان کی رکھی جاتی ہے کہ وہ کچھ بول سکے، گاہک کو اپنی طرف لا سکے اور ہمارا سامان بیچ سکیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ مدرسے، یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں، یہ ہمارے درمیان میں دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ یہاں سے ان کی محنت اپنے آپ شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے ہر میدان میں الحمدللہ اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے نمایاں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بات ہے قرآن کریم کی عظمت کی۔ آپ پیچھے عنوان دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی عظمت، اس سلسلے میں یہ جلسہ ہے۔ ظاہر ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن کریم جیسی متبرک کتاب اس دنیا میں نہ اس سے پہلے آئی ہے اور نہ اب آئے گی۔ ظاہر ہے ہر مسلمان اللہ کے کلام پر یقین بھی رکھتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا شعبان صاحب نے آج کا یہ پروگرام عظمت قرآن کے نام سے کیوں رکھا؟ بہت سے عنوانات مارکیٹ میں چل رہے ہیں، جلسوں میں چل رہے ہیں، کوئی اسلامی معاشرہ کرتا ہے، کوئی اسلامی اعمال کرتا ہے، طرح طرح کے عنوانات ہیں، لیکن یہ عنوان منتخب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن واحد وہ راستہ ہے، قرآن واحد وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان کو معراج ملی۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس سے انسان کے دین اور دنیا دونوں کو اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت دیتا ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کے سامنے آج کی موجودہ حالات ہندوستان کے ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے اس بات کو سمجھ لیں اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ حکومت کا کام ہے اپنے اسکول کو قائم کر دینا، حکومت کا کام ہے تعلیمی سسٹم کو تیار کرنا، اب حکومت کا کام ہے کہ جو بھی اصلی تعلیم موجودہ وقت میں ہو سکے ہر جگہ انہوں نے سرکاری اسکول، پرائیویٹ اسکول کا نظام بنا دیا ہے، لیکن دین کی ذمہ داری حکومت نہیں ہے۔ دین سیکھنا، دین سمجھنا، دین پر عمل کرنا، دین کی تعلیم کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں کھڑا کرنا، یہ آپ کا کام ہے، حکومت کا کام نہیں ہے۔
جانتا ہے. میں داد دیتا ہوں آپ کو, کم از کم آپ اپنے بچے کو پڑھا تو رہے ہیں. آپ کسی اسکول میں پڑھائیں, کسی کالج میں پڑھائیں, لیکن میرے بھائیوں کا بچہ اگر اسکول میں جاتا ہے تو ہم صرف 1 گھنٹے کے لیے اسے مان رہے ہیں. ہم صرف قرآن نہیں پڑھائیں گے, کیونکہ فقط قرآن پڑھا دینا کافی نہیں سمجھتا. کیونکہ بہت ساری بچیاں, بہت سارے بچے جو آج مرید ہو گئے, جنہوں نے اسلام کا راستہ چھوڑا, جنہوں نے اسلام سے اپنا تعلق چھوڑا, ان میں بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن سمجھتی ہے, قرآن پڑھنے والی ہے, لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں تھا, ان کے عقیدے صحیح نہیں تھے, انہیں صحیح دینی تعلیم حاصل نہیں تھی. ہمارا آج کا اور ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ صرف دین ہے, اور ہماری جو گفتگو ہے اور جو آپ سے گزارش کر رہے ہیں, خدایا اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ, انہیں قرآن بھی پڑھاؤ, لیکن قرآن کی تعلیم, دین کی تعلیم, عقیدہ کیا ہے, ایمان کیا ہے, ایک مسلمان اس دنیا میں کس طرح رہے گا, ایک مسلمان کو حلال اور حرام کی تمیز کس طرح ہوگی, ایک مسلمان میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتا ہے, ایک مسلمان آخرت کا عقیدہ کیا رکھتا ہے, ایک مسلمان کو اپنے عقیدے میں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا, یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کل ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. وہ بنیادی عقائد جس پہ ایک مسلمان باقی رہ سکتا ہے, ایک مومن باقی رہ سکتا ہے, ان تمام بنیادی عقائد کا تعلیم دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. بغیر اس تعلیم کے مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. بغیر اس تعلیم کے اپنے آپ کو مومن ثابت نہیں کر سکتا. صرف نماز پڑھ لینے کے باوجود ایک امام کے پیچھے کتنے نمازیوں کی تعداد بتاؤ, آپ پیچھے کبھی کسی عالم کے پیچھے پڑھنے والے نمازی جو نماز پڑھتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے عقیدے تباہ ہو گئے, جن کے عقیدے برباد ہو چکے ہیں, لیکن وہ پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے امام سے مطمئن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کو بنیادی عقائد کی تعلیم نہیں ملی, وہ نہیں جانتے اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کا عقیدہ کیا ہے, اسلام کی سچائی کیا ہے, اسلام کی بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے. مسلمان کا اسلام کے ساتھ کیا روابط, کیا ضوابط ہونے چاہیے, مسلمان کس طرح جیے, مسلمان کس طرح چلے, مسلمان سوسائٹی میں کس طرح رہے, معاشرے میں کس طرح رہے, مسلمان اپنی عزت اور وقار کے ساتھ اس دنیا میں کس طرح رہے, نہیں معلوم, کیونکہ ان کے آباء و اجداد نے کبھی مکتب کا منہ تک نہیں دکھایا. اس لیے میرے بھائیوں, ہمارے بچے یہ ہماری امانت ہے. ایسا نہیں ہے کہ کل آپ دنیا سے جائیں گے, لوگ تمہیں قبر میں اتار دیں گے اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں گے. اللہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں نہیں سوال کرے گا کہ تمہیں ہم نے امانت کے طور پر اولاد دی تھی, تمہارا حق بنتا تھا ان کو صحیح تعلیم دینے کا, تمہارا حق بنتا تھا اسلام کا تعارف کرانے کا, تمہارا حق بنتا تھا رسول اللہ کا تعارف کرانے کا, تمہارا حق بنتا تھا قرآن کی صحیح تعلیم دینے کا. تم نے کیوں نہیں دی؟ کل اللہ کے ہاں سوال ہوگا, اور اللہ کے ہاں یہ سوال ہوگا تو تم اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤ. میرے بھائی برا نہ مانیے گا, دشمنوں کو مدارس پھٹک رہے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ اپنوں کو مدارس پھٹک رہے ہیں. میں یہ نہ کہوں کہ تم دشمنوں کی چال کو آسان کر رہے ہو, میں یہ نہ کہوں کہ تم دشمنوں کے مشن پہ چل چکے ہو. یاد رکھیے گا میرے بھائیوں, میں نے قرآن کی عقائد پڑھی ہے, میں چاہتا ہوں اسی سلسلے میں گفتگو ہو جائے. قرآن یہ ہماری کتاب ہے, قرآن اللہ کی عظمت کا کلام ہے, قرآن اللہ کا وہ پاکیزہ کلام ہے جس نے پتھر دل کو موم کر دیا. قرآن وہ کلام ہے جس نے نیچے رہتی دنیا کو آسمانوں تک عروج دیا ہے. قرآن وہ ہے جس نے سمندروں کی نہروں کو اٹھایا ہے. قرآن وہ ہے جس نے پہاڑوں کی
اللہ کا کلمہ سنانا ہے۔ قرآن وہ ہے جب حضرت امیر معاویہ سے پوچھو قرآن کیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کشتیوں کا لشکر سمندر میں اتارا ہے تو فوجیوں کو، حفاظ کو، قرہ کو یہ پابند کر دیا کہ تم جاؤ، جس جزیرے پہ جاؤ، جہاں پہاڑیوں تک جاؤ، سمندروں تک جاؤ، ایک ایک کونے تک جاؤ اور جاؤ اور کھٹکھٹاؤ ان کے دروازے کو۔ تمہیں کوئی کام نہیں ہے، تمہارا صرف یہ کام ہے کہ تمہیں قرآن سنانا ہے، تمہیں اللہ کا کلمہ سنانا ہے، تمہیں اللہ کے کلام کی گفتگو کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے جب سمندر کے سینے پر چاک کیا کہ چین لو، یہ افغانستان لو، یہ ہندوستان کی سندھ کے علاقے، یہ کیرل کے علاقے، اس بات کے گواہ ہے حضرت امیر معاویہ کے قاری، حضرت امیر معاویہ کے حفاظ اسی علاقوں میں آ کر کے انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر ایشیا کی یہ ممالک جو افغانستان کے نام پہ مشہور ہیں، یا جو آج ہندوستان کے نام پہ مشہور ہیں، یا اور آس پاس کے جو ایشیا کی ممالک ہیں، یہاں قرآن کی خوشبو حضرت امیر معاویہ کی پھول میں دیا ہے۔ ان افغانستان کے پہاڑوں سے پوچھو، کابل جلال سے پوچھو، یہاں پر قرآن کس نے سنایا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی پھول سے آ کر کے سنایا ہے، اس بات کے حفاظ اور قانون نے سنایا ہے۔ تب اللہ نے زمین کو اس لائق بنایا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ہندوستان وہ زمین ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی اور قرآن تعلیمات کی شمع ایسے روشن کیے ہوئے ہے کہ ہر کوئی کتنی بڑے علاقے میں اور کتنے شاندار علاقے میں رہتا ہو، جب تک دیوبند کی زمین سے یا ہندوستان کے مدارس کی زمین سے کوئی فیصلہ نہیں آتا، اس وقت تک کوئی تسلیم کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، الف لام میم، کہنے کو دوہرانا بھی کہتے ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں جس کے معنی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا رسول اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے اگر رسول اللہ کو بتایا ہے تو وہی جانتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اللہ نے جب قرآن کا تعارف کرایا ہے تو کیا تجوید انداز میں کرایا ہے۔ سب سے پہلے الف لام میم، الف لام میم، الف کا کیا مطلب ہے، لام کا کیا مطلب ہے، میم کا کیا مطلب ہے۔ آج دنیا آپ کے سامنے آتی ہے اور یہ کہتی ہے جناب کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہو، سمجھ میں آتا نہیں ہے تو تمہارے اس پڑھنے سے کیا فائدہ۔ قرآن وہ ہے جسے دیکھنا عبادت، قرآن وہ ہے نہ سمجھے تب بھی اگر وہ پڑھتا ہے تب بھی عبادت ہے۔ قرآن وہ ہے جس کے ایک ایک حرف پر اللہ کا فیصلہ کیا دیتا ہے، چاہے وہ چیز سمجھ میں آئے یا چاہے نہ سمجھ میں آئے۔ یہ الف لام میم نہیں تو بتا رہا ہے، معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن رب کائنات کہہ رہے ہیں اگر تم الف پڑھو گے تو بھی تصریح کیا ہے، لام پڑھو گے تو بھی تصریح کیا ہے، میم پڑھو گے تو بھی تصریح کیا ہے۔ سمجھ میں آئے تو پڑھو، نہ سمجھ میں آئے تو پڑھو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کچھ صاحب ذوق اور اہل علم نے اپنی طرف سے یہ بات کہی، اصل میں الف لام میم یہ قسمیہ حرف ہے۔ الف سے اللہ کی قسم، لام سے جبرائیل کی قسم اور میم سے محمد کی قسم۔ اللہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ الف سے اللہ کی قسم کیونکہ اتارنے والا اللہ ہے، لام سے جبرائیل کی قسم اس لیے کہ جبرائیل یہ کلام لانے والے ہیں، اور میم سے محمد کی قسم کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ پہ اترنے والا ہے۔ اور ان تمام قسموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں یہ بتانا تھا، اللہ کو یہ سمجھانا تھا، اللہ کو یہ آگاہ کرنا تھا کہ آنے والا وقت وہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی قرآن پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن موجودہ وقت میں جو تمہارے سامنے جس کو تم قرآن کہتے ہو ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ لوگ کہیں گے کہ جو قرآن اترا تھا وہ تو غار میں موجود ہے، وہ تو
نہیں بھائی، اب اللہ تعالیٰ نے یہی بات تو یہاں سمجھائی ہے۔ میں پھر پوچھتا ہوں، اللہ میاں آج تک آپ نے جب بھی کہیں تذکرہ کیا تو آپ نے کہا اس کتاب کو قرآن کہا، اور آپ نے تذکرہ کیا جگہ جگہ بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں بھی قرآن فرمایا، یاسین القرآن الحکیم، جہاں بھی دیکھو تو قرآن کہا ہے۔ لیکن وہاں کیا بات تھی؟ آپ نے کیوں نہیں فرمایا ذالک القرآن؟ آپ نے قرآن نہیں بتایا، بتایا کیا؟ ذالک الکتاب، قرآن نہیں بتایا، کتاب کیوں بتایا؟ بتایا اس لیے کتاب کیونکہ کتاب لکھنے والے کون؟ صحابہ کی جماعت۔ لکھنے والے کون؟ حضرت امیر معاویہ، غریب کاتبان وہی ہے، وہی ہے جو قرآن کو لکھنے والے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی ذات پر قرآن اترتا ہے، صحابہ کی جماعت بیٹھ کر کے لکھتی ہے، اور لکھ کر کے پھر موجود ہے آپ کے سامنے۔ اور آپ کو بتا کر چلو، ابھی مولانا فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے جو کتابیں نازل ہوئی لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ لکھوا کر کے کتاب کی شکل میں توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحائف ہو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی طور پہ ان حضرات کو دیا ہے۔ یہ حضرات ان کتابوں کو لانے والے ہیں۔ اللہ نے یہ حفاظت کی ذمہ داری ان کی امتوں پہ رکھا تھا، لیکن وہ امت حفاظت نہ کر سکی۔ حضرت موسیٰ کی امت حفاظت نہ کر سکی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت حفاظت نہ کر سکی، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت حفاظت نہ کر سکی، یہاں تک کہ سارے مدن ختم، سارے معاملات ختم۔ آج انجیل ہندوستان میں کچھ ہے، آگے بڑھیے دلی میں چلے جائیے، انجیل الگ ہے، ہر شہر کی انجیل الگ، ہر شہر کی کتاب الگ، لیکن قرآن جاؤ قرآن پاک پر آج ہندوستان میں بیٹھو، لکھنؤ میں جو قرآن ہے، دلی میں وہی قرآن ہے، ہندوستان کے کونے کونے میں وہی قرآن ہے، بغل میں چلے جاؤ، نیپال میں چلے جاؤ وہی قرآن ملے گا، عرب میں چلے جاؤ وہی قرآن ملے گا، عدن کے چپے چپے میں، ہر ایک حصے میں جہاں بھی جاؤ، جہاں سورج نور ہوتا ہے وہاں پر بھی پہنچا جاؤ وہی قرآن ملے گا، وہی سورہ فاتحہ سے شروع ہونے والا، وہی آپ حضرت سے وہی سورہ ناس تک مکمل ہونے والا وہی الفاظ ملیں گے، وہی انداز ملے گا۔ آج 14 سال گزر گئے، قرآن اسی انداز میں موجود ہے، قرآن کا ایک قسم موجود ہے، اس کی قرآن محفوظ ہے، اس کے الفاظ محفوظ ہے، اس کی تفسیر محفوظ ہے، اس کے معنی محفوظ ہے۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کی پوری ذمہ داری میں لی۔ اللہ نے الفاظ کی حفاظت کی، معنی کی حفاظت کی۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو سنا رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں سنا رہے تھے۔ کوئی بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، معصوم سا بچہ ہے، قرآن اس کے سینے میں اتر جاتا ہے، پورا قرآن کا حافظ ہے۔ کہیں چلا جائے دنیا کے کونے میں، کوئی قرآن پڑھتا ہے، فوراً آ کر کے ٹوکتا ہے، فوراً بتاتا ہے حافظ جی وہاں صاحب آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، جہاں پر یہ آیت نہیں ہے۔ تراویح کی شکل میں دیکھ لو، اماموں کے پیچھے کھڑے ہونے والے حفاظ کی جماعت جہاں بھی غلطی کی فوراً ٹوک دیا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری کا سلسلہ اس طرح دیا ہے کہ حفاظ کی جماعت کھڑی کر دی، علماء کی جماعت کھڑی کر دی، مفسرین کی جماعت کھڑی کر دی، جنہوں نے معنی کی بھی حفاظت کی، جنہوں نے الفاظ کی بھی حفاظت کی، اور ان معنوں کے اندر چھپے ہوئے جو مسائل تھے اس کے لیے ائمہ کو، اماموں کو کھڑا کر دیا۔ امت کے سامنے کوئی مسائل جو امت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، اپنے علم کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتی، ائمہ کا کام یہ تھا کہ وہ کتاب اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کتاب اللہ سے مسائل کو نکال کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہی وجہ ہے آج اگر کوئی تفسیر میں غلطی کرتا ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں، الفاظ میں کوئی غلطی کرتا ہے تو الفاظ کھڑے ہوتے ہیں، قرات میں کوئی غلطی کرتا ہے قاری کھڑے ہوتے ہیں، مسائل میں کوئی غلطی کرتا ہے
تو ائمہ مجتہدین کی جماعت کھڑی رہتی ہے اور تمام لوگ کھڑے رہتے ہیں جو فقہ سے وابستگی رکھتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ذالک الکتاب بڑا عجیب و غریب حال ہے. اللہ نے کہا ہم نے کتاب اس لیے لکھا ہے، اس لیے کہا ہے کیونکہ کتابیں اس سے پہلے تو ایک ساتھ نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے 10 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے 10 سال تک مکے میں تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی توحید کے احکام بیان کر کے کبھی رسالت کے احکام بیان کر کے عقیدے کی گفتگو بیان کی. 10 سال تک قرآن تھوڑا تھوڑا مکے میں جب تک آپ رہے تب تک آپ کا اترتا رہا. 13 سال مدینے میں آپ آئے، آپ کا قرآن اترتا رہا جس میں معاشرے کے سلسلے میں اخلاقیات کے سلسلے میں کبھی کبھی ایسے واقعات تمام تاریخ انبیاء علیہ السلام اور دیگر لوگوں کے واقعات ہوتی ہے تاکہ امت ایک ایک فرد اس سے نصیحت حاصل کر سکے. میرے بھائیوں یہ 23 سال تک قرآن اترتا رہا، کتنی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ محسوس کرتا رہا، امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتا رہا. یہ قرآن 23 سال میں اترا ہے. اب بات آتی ہے میرے بھائیوں جب پورے معونہ پر 70 قرآن کریم کے قاری شہید کر دیے گئے، جب 700 کے قریب 700 کے قریب ایک چند کے موقع پر حفاظ قرآن کو شہید کر دیا گیا. اب بات آتی ہے قرآن کی حفاظت کیسے کی جائے. اللہ نے نظام بنوایا ہے اور اس کی پیشگی پہلے ہی اللہ نے اختیار کر دی تھی. یہ قرآن جو آج اتر رہا ہے 23 سال کے مدت کے اندر اور اتنے لمبے عرصے کے اندر اس قرآن کو کتابی شکل میں آنا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. کوئی چیز اگر اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے ہر جگہ ہر انسان جانتا ہے. نمبر 1 پر اس کو تحریر طے کیا جائے، لکھا جائے، تحریر بنائی جائے، رائٹنگ میں لایا جائے اور نمبر 2 پر اسے یاد کیا جائے. یہ 2 ہی طریقہ ہے حفاظت کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے عزیزوں قرآن اتارا تو جبرائیل امین حافظ قرآن بنے، پھر اس کے بعد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا تب وہ حافظ قرآن بنے. اور بجلی والوں تمہیں حافظ قرآن کی عظمت کا کیا پتا، ان کی نسبت تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. میرے نبی حافظ قرآن تھے. آج چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی حافظ قرآن تھے. میرے نبی حافظ قرآن تھے، جبرائیل امین بھی حافظ قرآن. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا یہ کتاب ہے مطلب یہ قرآن جو 23 سال کے اندر اترا ہے. لکھنے والے کون ہوں گے؟ یہی جی سفرت قرآن مبارک صحابہ کی مخصوص جماعت ہوگی جو اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے قرآن کو جو ادھر لکھی ہے قرآن کو اکٹھا کرے گی، کتاب کی شکل میں بنے گی اور کتاب کی شکل میں بن کر کے پوری دنیا میں پھیلائی جائے گی، ایک ایک حصے تک پہنچائی جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب کے نظم کہنے کی یہ بات ثابت کر دی. لکھنے والے صحابہ کی جماعت ہوں گے، اتارنے والا اللہ ہوگا، لانے والے جبرائیل ہوں گے، اترنے والا جناب محمد رسول اللہ پر ہوگا. اور اس کو لکھنے والے کون ہوں گے؟ صحابہ کرام ہوں گے. تو صحابہ کی جماعت جس طرح اللہ کا کلام پاکیزہ ہے، جس پر اترا ہے وہ پاکیزہ ہے، جو لانے والا ہے وہ پاکیزہ امانت دار، اور جو لانے والا اور جس پر لایا گیا ہے وہ پاکیزہ امانت دار، اور جو لکھنے والا ہوگا وہ بھی پاکیزہ اور امانت دار ہوگا. اس لیے آج ہر گلی کوچے میں جس کو جو چیز چاہتا ہے وہ کبھی اپنی زبان کھول دیتا ہے اور صحابہ کی مقدس ترین زبان پر اپنی زبان درازی کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے. اور میرے بھائیوں یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے قرآن کو اکٹھا کیا ہے. ان کے سینے کے اندر قرآن تھا. انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو کبھی پتھروں پہ کیا، کبھی چناؤ پہ کیا، قرآن کریم کو اکٹھا کیا گیا، پھر یہ کتاب کی شکل بنی. اللہ
اللہ نے اس کے بارے میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہ کرنا، شک ہی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ پھر اللہ نے اس کتاب کی حقیقت کا وعدہ کیا اور اللہ نے کہا ہدی للمتقین۔ اللہ میاں ہم سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کتاب پر ہمارا یقین ہے، یہ بے شک اللہ کا کلام ہے، اللہ میاں اس کتاب کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ ہدی للمتقین، یہ جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں نا، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا، جو اللہ کے قریب آنے والے لوگ ہیں نا، یہ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ان سے وہ لوگ ہدایت حاصل کریں گے۔ اللہ نے متقین کی قید لگا دی، اس کا مطلب یہ ہے جس کے دل میں قرآن کی نفرت ہو، جس کے دل میں محمد رسول اللہ کی نفرت ہو، جس کے دل میں محمد رسول اللہ کے اصحاب کی نفرت ہو، وہ دین کا باقی ہو، اللہ اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہیں دے سکتا، ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ علماء، یہ حفاظ کرام، یہ سارے دین کے جو اس وقت دین کے ذمہ دار موجود ہیں، گلی گلی کوچے میں جو مدارس کا نظام چلا رہے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میرا اعلان ہے، میرا اعلان ہے، میں خود اس بات کا ذمہ دار ہوں، کوئی یہ سمجھتا ہے مدرسہ میری وجہ سے چلتا ہے، مکتب میری وجہ سے چلتا ہے، تو یہ بھول ہے اس کی، کیونکہ رب کائنات کا اعلان ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، میرا ایمان اور یقین ہے ان مکاتب کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، ان مدارس کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، اس نظام کائنات کے مدارس کے سسٹم کو چلانے والا اللہ ہے، حفاظ کو کھڑا کرنے والا اللہ ہے، علماء کو تیار کرنے والا اللہ ہے، مفتیان کرام کو تیار کرنے والا اللہ ہے، فقہاء کو تیار کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان مدرسوں کو بند نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک بات آخر میں کہہ جاتا ہوں آپ سے، تاریخ کا مطالعہ نہ کرو، تاریخ پڑھا کرو، جو دنیا میں حالات آتے ہیں دلی نہیں آتے، ہمیں ان تمام واقعات کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ چچینیا، وہ اندلس، کیا وہاں مدارس نہیں تھے؟ کیا وہاں علماء نہیں تھے؟ کیا وہاں فقہاء نہیں تھے؟ کیا وہاں دینی درسگاہیں بڑی بڑی نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن عوام علماء کے خلاف کھڑی ہوئی، گلی گلی چوراہوں پر علماء اور اہل علم کی تحقیق کی جانے لگی۔ پھر دنیا میں دیکھا کہ جو علم کے متوالے تھے، جو علم کے چہرے والے تھے، جو علم کے شہدائی تھے، ان کے اور ان لوگوں کے جو علماء کے دشمن بن گئے، آپس میں بغاوت پھول گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دشمن ایسا مسلط ہوا کہ آج تک مسجد قرطبہ کے اندر کوئی اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے فیصلے یہ نہیں ہوتے۔ اسی ملک ہندوستان میں جب انگریز آیا تو انہوں نے قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا اور جلا کر دیا اور کہا جب قرآن نہیں رہے گا تو قرآن پڑھنے والے کہاں رہیں گے؟ انگریز جنگل میں جاتا ہے، ایک حافظ قرآن بیٹھا چند بچوں کو نکال لے کر کے قرآن کریم پڑھا رہا ہے۔ انگریز اپنے لیڈر کو جا کر کے لکھ کے کہتا ہے او بھائیو، قرآن لاکھوں کی تعداد میں تم چلا سکتے ہو، لیکن جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے اس سینے کو کیسے چلا سکتے ہو؟ اللہ نے یہ قرآن اسی لیے میرے بھائیو کتاب کی شکل میں ایک بار کی نہیں اتارا۔ جبریل امین غار ہرا میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے پڑھا ہوگا بخاری شریف میں پہلی حدیث، اور اس حدیث کے تحت امام بخاری نے لکھا ہے کہ جبریل امین آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹایا اور ایسی طاقت سے آپ کو چمٹایا
کہ آپ فرمانے لگے کہ میری ساری طاقت ختم ہو گئی، ساری طاقت ختم ہو گئی۔ حضرت جبرائیل نے کہا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ کتاب یا کوئی صفحہ یا قرآن کی آیت لے کر کے جبرائیل لکھ کر کے نہیں آئے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ تم پڑھو، بلکہ حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے پڑھیے، زبان سے کہہ رہے تھے اور سینے سے لگا کے کہہ رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پوری کائنات میں جب پوری دنیا کے ایک حصے میں یہ سلسلہ میرے بھائیوں تحریر سے نہیں ہے، یہ سینے سے سینے تک چلا ہے اور سینے سے سینے تک قیامت تک منتقل ہوتا رہے گا۔ یہ میرے بھائیوں قرآن ہے، ان مدرسوں کی حفاظت کرو، ان مکاتب کی حفاظت کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو آج قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عقیدے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ کا کوئی بچہ کوئی کسی انداز میں کہیں بھی حق رہتا ہو، لیکن آپ کا بچہ دین کی تعلیم سے محروم نہ ہو۔ عموماً ہمارے بہت سارے ماں باپ کہا کرتے ہیں اجی ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دو مولوی صاحب، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سوال ہی غلط ہے۔ قرآن صرف پڑھنے سے عقیدہ نہیں بنتا، عقیدہ پڑھنے سے بنتا ہے، عقیدہ سمجھنے سے بنتا ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو وہ قرآن کی تعلیم کیا حاصل کرے گا اور قرآن کی تلاوت کیا کرے گا؟ جو قرآن کی حقیقت کو نہیں جانتا، اس کلام کو نہیں جانتا، اس کی حیثیت کو نہیں جانتا۔ اس لیے عقیدے کی بنیادی تعلیم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسکولوں کا جو نصاب ہے وہ نصاب اس انداز سے ہے کہ ایک مسلمان کے لیے وہ نصاب انتہائی خطرناک ہے۔ اگر بچوں کو ہم نے بنیادی طور پر عقیدے نہ سمجھائے اور عقیدے کو مضبوط نہیں کیا تو وہ ہمارے بچے اسکول کی تعلیم کو حاصل کریں گے، ان کے نام کو سلمان ہوں گے، ان کے نام کو افغان ہوں گے، لیکن ان کے دلوں کے درمیان وہ عقیدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نہ سمجھو جتنا جاؤ کہ مسلمانوں تمہاری راستہ تکلیف ہو جو راستہ میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق دی فرمائے۔ آمین۔